اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری پاکستانی قوم 14 اگست یوم آزادی سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ میں سب سے پہلے تو پوری پاکستانی قوم کو 22 کروڑ عوام کو دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ اس آزادی کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ آزادی جو ہمیں نصیب ہوئی ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک بہت بڑی جدوجہد اور بہت بڑی قربانی کے بعد حاصل کی ہے۔ غلامی جب انسان کے گلے کا طوق ہوتی ہے، اس کی اپنی سوچ نہیں ہوتی، اس کی سوچ آزاد نہیں ہوتی، اس کی سوچ فکر بھی آزاد نہیں ہوتی، اس کا ذہن غلامی کی شکل میں آزاد نہیں ہوتا، وہ اپنی خوددادہ صلاحیتوں کو غلامی کی وجہ سے استعمال نہیں کر سکتا۔ غلامی کی جو متاثرہ اقوام ہوتی ہیں ان کے لیے مواقع دنیا میں برابری کی سطح پر نہیں دیے جاتے۔ جو لوگ غلام ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، ان کی عزت بھی محفوظ نہیں ہوتی۔ جو لوگ غلام ہوتے ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غلامی انسان کی صلاحیتوں کو مفقود کر دیتی ہے، قید کر دیتی ہے، اور حتیٰ کہ غلامی کا طوق آپ کو اپنے مذہبی تہوار، اپنے ایسی رسومات جو آپ کا مذہب آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ کا عقیدہ آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ غلامی کی شکل میں وہ مذہبی رسومات اور وہ مذہبی عقیدت کو پریکٹس بھی نہیں کر سکتے۔ اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمان اس وقت ابھی بھی انڈیا کے اندر غلامی کے اندر ہیں، وہ عید کا تہوار اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے، وہ منا ہی نہیں سکتے، وہ قربانی جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے، ان کے اوپر جو ہے سماج کی پابندیاں ہیں۔ اور جہاں مسلمانوں نے برصغیر نے اس آزادی کے لیے جو 1947 میں قوم کو ملی، بہت بڑی بڑی قربانیاں دی، بہت بڑی بڑی قربانیاں، ان کو الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں ہے، لیکن خاص طور پر یہ ٹرائب جس کو میو راجپوت ٹرائب کہتے ہیں، جو فائٹر ٹرائب ہے، جو بہادر ٹرائب ہے، جس کی اپنی ایک روایات ہے، جنہوں نے انگریزوں کی بھی غلامی کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور جس کے روب اور دبدبے سے، جرأت سے، طاقت سے دہلی کے دروازے بند ہو جایا کرتے تھے، یہ تو شروع سے آزادی کے دلدادہ تھے۔ اور یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب میسج دیا آزادی کا، پاکستان کا، نوابزادہ غضنفر علی خان کے ذریعے، حالانکہ آپ رحمت اللہ علیہ، قائد اعظم رحمت اللہ میوات میں کبھی انہوں نے کسی جلسے کو ایڈریس نہیں کیا، اور میوات کے علاقہ اتنا ریموٹ تھا، پاکستان کی جو حدود اس وقت ڈسکس ہو رہی تھی کہ یہ یونینسٹ کہتے تھے کہ میوات کبھی بھی پاکستان میں نہیں ملے گا، اور نہیں ملا، اور ان کے وہاں پہ کنونس کرتے تھے لوگوں کو کہ آپ یونینسٹوں کا ساتھ دیں جو پاکستان کے مخالف تھے۔ لیکن یہ تاریخی واقعہ ہے کہ میو ٹرائب نے جو انتخابات ہوئے، یونینسٹ ورسز مسلم لیگ، جو قائد اعظم کی مقصد تھی، یونینسٹ کی مسلم لیگ نہیں، وہاں پر تاریخی واقعات ہوئے۔ بہت بڑا چودھری میوات کا جو یونینسٹوں کے ٹکٹ سے کھڑا ہوا تھا، چودھری یاسین، اس کو زمین بوس کیا، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا۔ اور دو ایسے افراد جن کے حالات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، مولوی احمد جان اور چودھری مہتاب، کو مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ یونینسٹوں کے مخالفت کر کے قائد اعظم محمد علی جناح کو سرخرور کیا، اور ان دونوں کینڈیڈیٹس کو جتوایا وہاں سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے اس وقت
کہ جب یہ انتخابات ہو گئے، ایک ڈیکلریشن آ گیا، اب پاکستان کی جو حدود ہے، جغرافیائی حدود، اس کا تعین تھا۔ اب لوگوں نے اپنے ملک کی طرف موو کرنا تھا۔ میں آج اپنی چشم تصور سے یہ دیکھ رہا ہوں چیز کہ ٹوٹلی میوات کے علاقے میں جنہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، وہاں پر ہندو بلوائیوں نے حملے کیے۔ الور ریاست سے بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں پاکستان میں، ان کے آگ لگا دی گئی ان کے گھروں کو۔ یہاں پر میوات کے مختلف علاقوں سے لوگ موجود ہیں، ان کو بھسم کیا گیا۔ میو راجپوتوں نے ان یونٹسٹوں کا، ان ہندوؤں کا مقابلہ کیا اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے، ہجرت کی سنت، ہجرت کرنا، آپ لوگوں نے پاکستان کے لیے ہجرت کی، کہاں بچھور ہے، یہاں سے پتہ نہیں کتنا فاصلہ بن جاتا ہے، کہاں پہاڑی علاقے ہیں اور کہاں الور سٹیٹ ہے، وہاں سے سامان باندھا، جرت مندوں نے لوگ چلے قافلے کی شکل میں اور مقابلہ کیا۔ بہت سے لوگ شہید ہوئے، بہت سے جو مائیں تھی ان کے بچے ان سے جدا ہو گئے۔ نومولود بچوں کے جو سر تھے وہ قلم کیے گئے ماؤں کے سامنے، اسے گود میں سے چھین کر بہت سے سہاگ اجڑ گئے۔ ایک ایسی تاریخ ہے جب ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں، انہوں نے اپنے بڑی بڑی، ہم لوگ زمیندار ہیں، ہم صاحب جائیداد تھے، وہاں پر حویلیاں تھی ہماری، نمبرداریاں تھی ہمارے پاس، ذیلداریاں تھی ہمارے پاس رقبے اور زمینیں تھی وہاں پہ، اور موروثی زمینیں تھیں۔ ہم نے تمام چیزوں کو چھوڑ کر پاکستان کا رخ کیا ہمارے بزرگوں نے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اس پاکستان کی سرزمین پر جب قدم رکھا تو ایک لازوال قربانیوں کی جو ہے وہ داستان ہے، اور یہ داستان انسان کے دل کو پگھلا دیتی ہے۔ سخت سے سخت انسان جو ہے اس پہ آنسو بہانا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب یہ قبیلہ آیا تو یہ یہاں پر یہ والٹن، یہ باب پاکستان جس کو ابھی تک نامکمل رکھا گیا، یہاں پر جو ہے یہ کیمپ لگا تھا، مہاجروں کا کیمپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہجرت، اور اس کے بعد سب کچھ لٹا کر ہجرت کی اور یہاں پر کیمپ لگا۔ اور میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں، اور میں مقتدر قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ اسٹیٹ کے پلرز ہیں، میں ان کو نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہے، جو ڈیسیجن میکر ہیں۔ اگر آپ کو کہیں پورے پاکستان کے اندر بہت سے محب وطن جو قوتیں نظر آتی ہیں، ان میں سے ایک قوت یہ بھی ہے جس کی میں نشاندہی کر رہا ہوں، جس کا نام میو راجپوت ہے، اور وہ تمام ان محب وطن قوتوں کا حصہ ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی، جنہوں نے اس ملک کے لیے آگ اور خون کے سمندر کو پار کر کے قربانیاں دینے کے بعد اس ملک میں جو ہے وہ قدم رکھا۔ اور ان کی نشاندہی اس سے ضروری ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انگریزوں کی کتیوں کو نہایا، وہ لوگ جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی جڑوں کو کاٹا، وہ لوگ جو قائد اعظم محمد علی جناح کو نعوذ باللہ بہت سے الٹے سیدھے خطابات سے نوازتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ وہ قبیلے ہیں، یہ وہ برادریاں ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑی قربانیاں دینے کے بعد انہوں نے، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ضروری ہے، ان کی شناخت سب کی بہت ضروری ہے۔ جنہوں نے امرتسر سے مائیگریٹ کیا، جن لوگوں نے ہریانہ سے مائیگریٹ کیا، جن لوگوں نے روہتک سے مائیگریٹ کیا، گڑگاواں سے مائیگریٹ کیا، دہلی کے دور دراز علاقوں سے مائیگریٹ کیا، یو پی سے، سی پی سے، بے شمار ان کی نشاندہی بڑی، کیونکہ یہ پاکستانی قوم کا اثاثہ ہے۔ یہ آپ کے لیے ایسا گلدستہ ہے، یہ ایسے مختلف برادریوں سے لوگ تعلق رکھنے والے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا، اور یہ آج بھی پاکستان ہونے پر فخر کرتے ہیں، آج بھی اس ملک سے اپنی اٹیچمنٹ کے لیے ان کو ایک پرائڈ ہے، ان کو ایک پراؤڈ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قربانیاں دیں
اور راستے میں جب یہ لوگ گزرے ہیں تو سکھوں کا علاقہ تھا، وہاں پہ بھی بہت بڑے لوگوں کو ذبح کیا گیا۔ اس سکھوں کے علاقے میں یہ جو پورے پنجاب کا علاقہ جب انہوں نے عبور کیا، بہت سے لوگوں کی سے میسریشن کی گئی، ان کو کچلا گیا، ان کو کاٹا گیا، اور اس طرح سے لوگوں نے پاکستان میں رکھا۔ آج بھی ہم الحمدللہ اس ملک کی عظمت کی قسم کھاتے ہیں، آج بھی ہم اس ملک کی حرمت کی قسم کھاتے ہیں، آج بھی ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے جو افواج اور لا انفورسنگ ایجنسیز اس ملک کی حفاظت کے لیے کام کریں، آج بھی ان کی ہم حرمت کی قسم کھاتے ہیں کہ انشاءاللہ ان لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ مل کر، پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کر، ہمیشہ میں آپ کو میسج دیتا ہوں کہ اس ملک کی سالمیت کے لیے آپ کام کیجئے۔ آپ بارڈرز پہ رہتے ہیں، آپ بہادر قوم ہیں، آپ نڈر قوم ہے، اس لیے آپ کو بارڈر پر بسایا گیا ہے، آپ قصور کے بارڈر پہ بھی رہتے ہیں، آپ ہمیشہ اس بارڈر پر جو ہماری فورسز کی ایجنسیز کام کریں ان کے ساتھ مل کے کام کیجیے، ہمیشہ کے ساتھ جو ہے آپ ہمیشہ پاکستانی کی فوج کے ساتھ کندھا ساتھ ملا کے، کیونکہ دشمن پرلی طرف دھاک لگا کر بیٹھا ہے اور وہ دشمن چاہتا ہے کہ اس ملک کو جلد سے جلد خدا نہ خواستہ اس کی سالمیت کو نقصان پہنچایا جائے۔ میں اس لیے ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، اور آپ ہم سب کے لیے یوم آزادی مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔